نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وإنا على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پہلے عرض ہو چکا تھا کہ اللہ تعالی نے آخری نبی کے بھیجنے کی ضرورت بیان فرمائی کہ ضروری تھا کہ میں آخری نبی بھیجتا۔ کیوں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے اس رسول کے آنے سے پہلے پوری دنیا حق کا راستہ چھوڑ چکی تھی، پوری دنیا گمراہی میں مبتلا تھی۔ ان میں مجوس بھی تھے، سابعی ستارہ پرست بھی تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، قریش اپنے آپ کو ابراہیمی کہنے والے یہ بھی تھے، سارے گمراہ تھے۔ کسی کے پاس صحیح راستہ بچا بھی نہیں تھا۔ ان سب امتوں میں بڑی امت جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو وہ یہودی تھے۔ ان کے پاس آسمانی کتاب تورات جو آسمان سے کتاب آئی ہوئی پہلی تورات تھی، اور یہ لکھی لکھائی آئی تھی۔ حضرت جبریل امین نے زبرجد کے تختے تھے، ان تختوں پر تورات لکھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی تھی۔ تو تمام دنیا میں پہلی کتاب اور کامل مکمل کتاب تورات تھی۔
تورات سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا، نوح علیہ السلام پر نازل ہوئے، باقی انبیاء پر نازل ہوئے۔ وہ کتابیں نہیں تھیں، ان کو صحیفہ کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے رسالے تھے۔ کتاب، کامل کتاب، بڑی کتاب، اس دنیا میں سب سے پہلے تورات آئی ہے۔ لیکن تورات کے ساتھ جو اس امت نے حشر کیا کہ تورات کی حقیقت کو بدل کر رکھ لیا، تورات میں ترمیم کی، جہاں جہاں دیکھا اپنے خلاف ہے اس کو بدل ڈالا، کچھ کی تشریح اور تفسیر ایسی کی جو اس کی اپنی مرضی کی تھی، اللہ کی کتاب میں وہ نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے سب سے بڑی امت جس کے پاس آسمانی کتاب ہو وہ یہودی تھے، اور وہی تبدیل کر چکے تھے۔ تورات میں اللہ تعالی نے خبر دی کہ میرا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، اور اس کی صفتیں بیان کی کہ وہ نبی کیسا ہوگا۔ تو نبی کے شان میں رابعۃن درمیانی قد ہوگا، بال قدرے گنگھرالے ہوں گے، بدن صحیح سالم ہوگا۔ یہودیوں نے اس کو کتاب سے بدل دیا، رابعۃن درمیانے قد کے بجائے انہوں نے لکھ دیا اس کی جگہ طوال، آخر نبی کا قد لمبا ہوگا، بال تھوڑے گنگرالے ہوں گے، انہوں نے لکھ دیا جعدن کہ سخت گنگرالے ہوں گے۔ اسی طرح بدلتے ہوئے آپ کی صفات کو دوسرا رنگ دے دیا، حالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا الذین یجدون عندہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، کہ میرا آخری نبی، تورات میں بھی ان کا حوالہ ہے، انجیل میں بھی ان کا حوالہ ہے، اور دونوں کتابوں میں ان کی صفتیں ہیں، لیکن ان لوگوں نے شرارت کی اور وہ صفتیں بدل دی۔ تورات میں تھا لن يدخل الجنت الا من آمن، جنت میں داخل ہوں گے مومن، انہوں نے اس کو بدلا، لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جنت میں یہودی جائیں گے۔ مومن کی شرط کو نکال کر یہودیوں کے لیے جنت وقف کر دی۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک کیس آیا، یہودی مرد نے کوئی یہودی عورت کے ساتھ زنا کیا، انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے دین میں تو سخت سزا ہے، مدینے چلتے ہیں، اسلام میں نرمی ہے، کوئی نرم سزا ہوگی تو ہم وہی دیں گے۔ اس عورت کو بھی لے آئے، اس مرد کو بھی لے آئے، اور پورا ایک جتھا آیا کہ آپ کے اسلام میں جو ہے وہ سزا ہمیں سناؤ۔ آپ نے فرمایا آپ کی کتاب میں کیا ہے، تورات میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا اگر دنیا دار زنا کرے تو اس کو گدھے پر سوار کر کے منہ کالا کر کے بازار میں گھماتے ہیں، یہ تورات میں ہے۔ اگر غریب ہے تو اس کو پتھر مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی عالم تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اس نے کہا جی یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، تورات منگواؤ، فرمایا پڑھو۔ اب آپ تو امی تھے،
وہ پڑھنے لگ گیا۔ جہاں تھا کہ زانی مرد اور زانی عورت دونوں پر 2 گواہ ہوں، 4 نہیں 2۔ جب 2 گواہی دے دیں، مرد عورت کو اپنے گھر کے سامنے لے آؤ اور وہاں پتھروں سے مار دو۔ یہ فرق نہیں تھا کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، کوئی ہو اس کو مارو۔ گواہ 4 نہیں 2 ہوں، یہ تورات میں لکھا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ غریب کو سنگسار کرو اور امیر کو منہ کالا کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا حضرت پڑھاؤ اسے، تورات پڑھے۔ اب وہ تورات پر ایسے ہاتھ رکھے، جہاں یہ حکم ہے وہ چھپا ادھر ادھر پڑھ رہا ہے۔ مولوی ہے، ان کا بڑا عالم ہے، تورات سامنے ہے اور سامنے ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا حضرت اس کو کہو ہاتھ اٹھائے۔ آخر وہ مجبوراً اس نے تورات سے ہاتھ اٹھایا، تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ 2 گواہ ہوں، گھر کے سامنے آ کر دونوں کو پتھروں سے مار دو۔ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا فرق نہیں ہے، 4 گواہوں کا بھی نہیں، 2 گواہ۔ پھر تمہارے ہاں تو یہ قانون ہے ظالموں، اور تم یہ کہتے ہو، سامنے نبی کے سامنے کتاب میں ہیر پھیر کر رہا ہے، اور ان کا بڑا عالم۔ اور الحمدللہ قرآن مجید تو ہر گھر میں ہے، ہر بستی اور ہر شہر میں ہے، اس کے سمجھنے پڑھنے والے بہت ہیں۔ وہ تورات ہر ایک کو نہیں پڑھنے دیتے تھے، خاص ایک کمرہ تھا، اس میں تورات رکھی ہوتی تھی۔ 6-7 سال کے بعد تورات کی تلاوت ہوتی، اور اس میں شرائط لگاتے کہ وہ آدمی یہاں سن سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، شادی شدہ ہو، کپڑے نئے پہنے ہوئے ہوں، تازہ غسل کر کے آئے، شرطوں کے بعد تورات سن سکتا ہے۔ اب 6-7 سال کے بعد جو کتاب ظاہر ہوگی وہ کس کو یاد ہے؟ تو مولوی کی مرضی 6-7 سال میں جو کچھ کر دے اس کا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ علم جب تک یہ عام ہے گمراہی نہیں آئے گی، جب یہ راز بنے گا گمراہی آئے گی۔ شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم پاک ہیں، عاشق رسول، عاشق حسین ہیں، لیکن علم کہتے ہیں ہمارے 3 علم ہیں۔ ایک مصحف فاطمی، دوسرا جعفر، تیسرا قرآن مجید۔ 3 علم وہ کہتے ہمارے ہیں۔ کہاں ہیں؟ سر من رہا ایک غار ہے، اس میں مہدی لیے بیٹھے ہیں۔ بھئی مہدی لیے بیٹھے ہیں تو اس کو ظاہر کرو، کہتے ہیں جب 325 دنیا میں صحیح مسلمان ہوں گے پھر آئے گا۔ وہ مصحف فاطمی کیا ہے؟ وہ کتاب ہے جس میں سارے جہان کی چیزیں لکھی ہیں، وہ عرش سے بھی بڑا ہے، اور عرش تو اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، 7 آسمان اس کے سامنے جیسے 7 دینار ہیں، وہ سارا اس غار میں ہے۔ جعفر وہ بھی ایک کتاب ہے، اونٹنی سے ران کی موٹی ہے، ران سے، اور 70 گز لمبی ہے، وہ بھی ادھر ہے مہدی کے پاس۔ قرآن مجید، یہ جو قرآن ہے
اہل سنت کے پاس اس کی 6500 آیتیں ہیں۔ مہدی کے پاس جو قرآن ہے اس کی 17000 آیتیں ہیں، اور ان میں سے ایک بھی ادھر نہیں ہے۔ یہ 3 علوم شیعہ کے پاس ہیں، لیکن ہے راز۔ یعقوب کلینی ان کا ایک مجتہد ہے، کہتے وہ گیا ہے غار میں، اس نے ملاقات کی ہے مہدی سے، باقی کوئی نہیں گیا۔ اب سارا علم تو چھپ گیا، امت کہاں جائے؟ قرآن بھی ادھر، جعفر بھی ادھر، مصحف فاطمے بھی ادھر۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، کسی کو ایک آیت یاد ہے وہ بھی آگے پہنچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے قرآن پڑھا، پڑھایا، سنایا، لکھوایا، اور بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک اس کے 100 حافظ تھے قرآن کے۔ یہ اس کا ایک نقطہ اور حرف گم نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے قرآن محفوظ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سارے محفوظ، اور وہ امت کے پاس کھلے ہوئے، کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ تو یہ چھپنے کی چیز نہیں ہے۔ پھر تورات کے ایک حافظ تھے حضرت عزیر علیہ السلام، اس کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھی، اور 7 سال کے بعد سناتے تھے۔ اور قرآن حکیم 10 سال کا بچہ ہے، مصلی پہ کھڑا کر دو، سارا پڑھ کر آپ کو سنا دے گا۔ بسم اللہ کا معنی نہیں آتا اس کو، بچہ ہے 5 سال کا، 10 سال کا، بسم اللہ کا معنی نہیں آتا۔ عربی زبان ہے، اس کی زبان نہیں ہے، لیکن دوسری زبان میں 30 پارے مکمل سنا دینا، تو یہ تو معجزہ ہے قرآن کا کہ اور زبان سب کچھ اور سب کو یاد ہے۔ تو اس حوالے سے یہودیوں نے اپنے کتاب کے ساتھ ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ عن مواضعہ۔ یہودیوں میں تم طمع رکھتے ہو کہ مسلمان ہو جائیں گے؟ یہ تو وہ ظالم ہیں اللہ کی کلام سن کر فوراً تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ضدی ہیں، متعصب ہیں، یہ کبھی آپ کے ساتھ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام لے گئے طور پر کہ میں تمہیں پوچھ دیتا ہوں خدا سے، کہ اللہ نے کہا میں نے تورات بھیجی ہے۔ 70 ان کے چن کر بزرگ موسیٰ علیہ السلام لے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کی، انہوں نے سنی، کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، نہیں مانیں گے، یہ پتہ نہیں کون بول رہا ہے، خدا کو دیکھے پھر بولیں گے۔ فأخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، اللہ نے ایک کڑک آئی، سب مر گئے خدا کو دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام لا تہلکنا بما فعل السفہاء، قوم مجھے کیا کہے گی، ہمارے بزرگ سارے مرانے کے لیے لے گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعثہم زندہ کر دیا۔ فرماؤ، کہتا ٹھیک ہے، ہمیں پہلا اور کڑک نہ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام لے گئے، پھر قوم کے پاس لے آئے، قوم ساری منتظر تھی۔ اتنے بڑے بڑے معجزات موسیٰ علیہ السلام کے کہ فرعون کے سامنے دریا کھل گیا ہے، دریا بند ہو گیا، اتنا بڑا معجزہ۔ جب آئے تو قوم نے کہا کیا حال ہے؟ کہہ کہ اللہ نے کہا میری کتاب ہے، مرضی عمل کرو یا نہ کرو۔ سن کر پھر یہ ترمیم کی، اس میں تحریف کی۔
اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی کتاب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ اس لیے یہود قریظہ، یہود بنو نذیر، یہود خیبر، یہود بنو قینقاع، سارے ان میں صرف ایک شخص مسلمان و عبداللہ ابن سلام، باقی سب اسی طرح ضد میں رہے، جانتے بوجھتے اپنے کتاب میں، سمجھتے ہم کفر پر ہیں، پھر بھی اپنے اس ضد سے نہیں چھوڑا اور آج تک نہیں چھوڑا۔ تو اس حوالے سے یہ گمراہ ہے۔ اب یہ امت کی اقتدا، امت کی امامت نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے نیا امام دیا، آخری امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو قرآن بھی سنائے گا، حدیث بھی سنائے گا، اور سارے علم کو ظاہر کرے گا، اور تورات میں جو خرابیاں کی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ واضح کرے گا کہ انہوں نے کیا خرابیاں کی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قیامت تک امامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔